فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب صل على محمد رب صل على محمد رب صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ علماء کرام مراجع عظام اور بالخصوص بیگم و خواجہ تصور علی حیدر کے لیے اصال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد له ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله واحد له ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. رب صل على محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفایابی کے لیے جنہوں نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے ان مجالس کی قبولیت کے لیے جو مرحوم ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائے. اجزان محترم سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست ہے. ایک صلوات عنایت فرمائیے. اور آپ کے سامنے جن متبرک کلمات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہم السلام کہ اس بابرکت خطبے کے چند اقتصابات ہیں جو میرے مولا نے دربار یزید میں دیے تھے. امام کے خطبے کا ایک جملہ یہ ہے کہ اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، حلم عطا کیا ہے، سماحت عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے اور مومنین کے دل میں ہماری محبت کو رکھا ہے. یہ وہ عطائیں ہیں جو سید سجاد نے دربار یزید میں گنوائی ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت پر خدا کے جتنے بھی لطف و فضل و احسان و کرامات و عطائیں ہیں وہ سب ان میں خلاصہ ہوتی ہیں. یہ وہ چند فضیلتیں ہیں جو جناب سید سجاد نے دربار یزید میں
گنوائی ہیں۔ کل تک کی مجلس میں ہم فصاحت تک پہنچے تھے، اب چونکہ آج اس سلسلے گفتگو کا اختتامی روز ہے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں براہ راست گفتگو شجاعت سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے۔ بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کا جیسے ہی ذکر آتا ہے، دشمن ہوں یا دوست، اس صفت کو کسی بھی طور اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت ہے شجاعت یا شجاعت۔ توجہ فرمائیں، یہ صفت جتنی معروف ہے عوام الناس کے درمیان، اتنا ہی اس کے مطلب سے ہم ناواقف ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ شجاعت کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو اپنے علاقے میں سب سے زیادہ ظلم و جبر کرنے والا ہو، گھر سے نکلے ہاتھ میں اٹھا کے ڈنڈا اور رستے میں جو ملے اس کے سر پہ برسانا شروع کر دے، ہاتھ میں اٹھائے کوڑا اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع کرے اور جو ملے اس پہ برسانا شروع کر دے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ شجاع شخص ہے، جبکہ علم اخلاق میں اسے شجاع نہیں کہتے، علم اخلاق میں اسے ظالم کہتے ہیں۔ توجہ، شجاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائیں، تلوار اٹھائیں اور بس برسانا شروع کر دیں۔ خداوند عالم نے انسان کے وجود میں کچھ قوتوں کو رکھا ہے، اور ان قوتوں کو رکھنے کے بعد انسان سے یہ تقاضا کیا ہے کہ تم ان قوتوں کو معتدل کر لو۔ جس نے ان قوتوں کو معتدل کر لیا وہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ مثلا انسان کے اندر خدا نے قوت شہوت کو رکھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب یہ لفظ شہوت جیسے ہی آتا ہے تو الفاظ چونکہ اپنے اصل معنی سے ہٹتے چلے گئے ہیں تو فوراً ذہن کہیں اور منقلب ہو جاتا ہے، جبکہ قوت شہوت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ضرورت ہے انسان کو، اب ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کی ضرورت ہو، کل ضرورتیں جس قوت کے تحت آتی ہیں اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خدا نے کچھ مخلوقات کو خلق کیا جن میں ایک طرف فرشتے ہیں، دوسری طرف جانور ہیں، حیوانات ہیں، اور تیسری طرف انسان۔ خدا نے جانوروں کو بس ضرورت ہی ضرورت دی ہے، یعنی ان میں فقط قوت شہوت ہے، وہ صرف اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جانور کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، وہ جیسے ہی دیکھے گا بھوک لگی ہے تو وہ کسی بھی باغ میں گھس جائے گا، اور اسے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ یہ میرا ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے، اسے اپنی ضرورت پوری کرنے سے مطلب ہے۔ وہ گھس جائے گا اور بغیر کسی پوچھ گچھ کے جو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہوگی اور جیسے پوری ہوتی ہوگی اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ہے حیوان۔ پھر فرمایا خدا نے فرشتوں میں عقل ہی عقل رکھی ہے، ضرورت نہیں ہے، فرشتوں میں قوت شہویہ نہیں ہے، انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں بیوی کی ضرورت ہے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں پینے کی ضرورت ہے، نہ انہیں بچوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دل بہلانے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اب جناب امیر فرماتے ہیں خدا نے انسان کو خلق کیا، اس میں قوت شہویہ بھی رکھی اور قوت عقل بھی۔ اب جو انسان اپنی قوت عقل پر قوت شہویہ کو حاوی کر لے گا وہ انسان جانوروں سے بدتر ہے، اور جو اپنی قوت شہویہ پر قوت عقل کو حاوی کر لے گا وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ ہے انسان کے اندر رکھی گئی قوتوں کا تناسب۔ جہاں کنٹرول کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی شخص آپ کو یہ پاٹھ پڑھانا چاہتا ہے، آج کل اس قسم کے لوگ بہت ہو گئے ہیں کہ وہ جوانوں کو نہیں معلوم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ روزے رکھیں اور اتنے رکھیں کہ کمر جھک جائے اور آپ کہیں کام کے نہ رہیں، یہ آپ کو کوئی آپ کا بھلا نہیں چاہ رہے ہیں۔ خدا نے قوت اس لیے نہیں رکھی کہ اس کو ختم کرنا ہے، اگر ختم ہی کرنی ہوتی تو خدا نہ رکھتا۔ خدا نے یہ قوت اس لیے رکھی ہے کہ تم اسے مہار کر لو، تم اس کے غلام نہ بنو، یہ تمہاری غلام بنے۔ اسی طرح قوت غضبیہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ قوت غضبیہ انسان میں رکھی۔ اب آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا غصہ کرنا حرام ہے، درست ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، اور آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ غصہ کرنا حرام ہے کہاں؟ جہاں مقام غصہ نہ ہو۔ کیا غصے کی قوت کو ختم کرنا ہے؟ نہیں حضور، یہی تو سمجھانے آیا ہے دین۔ یہ جو تمہارے اندر قوت غضبیہ رکھی ہے اس کو تم نے مہار کرنا ہے، اگر ختم کر دی تو بزدل ہو جاؤ گے۔ توجہ فرمائیں حضرات، اگر ختم کر دی تو بزدل ہو جاؤ گے، اگر ختم کر دی تو بے شرم ہو جاؤ گے، اپنی ناموس کی بھی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ امام خمینی نے اپنے رسالے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ قوت غضبیہ کو ختم نہیں کرنا ہے، جو اس کو ختم کر لے بے غیرت ہو جاتا ہے۔ تو کیا کریں؟ کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور جب قوت غضبیہ کنٹرول ہو جائے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات کی؟ جب قوت غضبیہ کنٹرول ہو جائے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ شجاعت یہ نہیں ہے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے نکل پڑے، جس کی گردن سامنے آئی گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ شجاعت یہ ہے کہ جہاں تلوار چلنی ہو وہاں تلوار چلے، اور جہاں 25 سال گھر بیٹھنا ہو وہاں گھر بیٹھے۔ یہ ہے شجاعت۔ نہیں تو اگر صرف تلوار چلانا ہی شجاعت ہو اور دوسرے کو رستے سے ہٹا دینا ہی شجاعت ہو تو نعوذ باللہ جناب امیر کے 25 سال کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ توجہ فرمائیں، کیا علی اس وقت شجاع نہیں رہے تھے؟ کیا اچھا چلیے یہ تو جناب امیر کی بات ہو گئی، امام حسن کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ جو میرے برادران پردے کے پیچھے تابوت سجانے میں مصروف ہیں، اگر یہ خاموشی اختیار کر لیں اور اس عبادت کو بھی جاری رہنے دیں جو یہاں ہو رہی ہے تو بڑی ان کی میرے پہ احسان ہوگا، بڑی ان کا لطف ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ خاموشی اختیار کریں، ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ یا علی، توجہ ہے حضرات کی؟ حضور کیا فیصلہ کرنا ہے امام حسن کے بارے میں؟ نعوذ باللہ شجاع نہیں تھے؟ تھے۔ امام حسین کے بارے میں تھے۔ اچھا چلیے، امام حسن امام حسین تک تو کسی نہ کسی طور تلوار اٹھی ہے، امام سجاد سے لے کے امام عسکری تک کیا فیصلہ کرنا ہے؟
جبکہ اصول کافی کے اندر امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نحن فی العلم والشجاعت سواء، ہم 14 کے 14 علم اور شجاعت میں ایک سے ہیں۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ تلوار اٹھائیں گے تو شجاع ثابت ہوں گے؟ نہ، جس وقت جس دور کا جو تقاضا ہے وہ عمل، یہی شجاعت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امام حسن کے لیے صلح کا قلم چلانا کوئی آسان کام تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سید سجاد کا گھر میں بیٹھ کر فقط دعائیں تعلیم کرتے ہوئے دین مصطفیٰ کو بچانا کوئی آسان کام تھا؟ یہ ہے شجاعت۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جنہوں نے بس ایک ہی طریقہ اپنایا ہو، ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہر دور میں پانی کی طرح اپنا رستہ ڈھونڈا ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے رستہ ڈھونڈتے چلے گئے، اپنے چاہنے والوں کو دین سے نزدیک کرنے کے لیے معارف، تعلیمات فراہم کرتے چلے گئے۔ اور ابھی آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے افراد ہیں، کیا کیا ماشاءاللہ ان کے اعتقادات ہیں، اور آ کر وہ کیا کیا منہ شگافیاں فرماتے ہیں۔ اور یہ شیعوں پہ اعتراض ہے کہ جناب آپ لوگ بھی عجیب ہیں، بلا وجہ میں کہتے ہیں کہ علی کا حق تھا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ابھی بل پاس ہوا ہے، اس پہ سائن نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرمائیں۔ یا علی کیا کہا؟ آپ بھی بلا وجہ میں علی کا حق تھا، علی کا حق تھا۔ اب ٹیکنیکل طریقے سے بھی کچھ آتے ہیں، کچھ انجینئرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلٹیز جانتے ہیں، وہ ٹیکنیکل طریقے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی اسپیشلائزیشن کسی اور شے میں ہوتی ہے، لیکن وہ دخل در معقولات کہیں اور فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو علی شجاع تھے اور یا نہیں تھے۔ اگر نہیں تھے تو بات ختم، اور اگر تھے تو جو فاتح خیبر و خندق ہو، جس کے پاس ذوالفقار ہو، جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو، وہ کیسے اپنا حق چھنتے ہوئے دیکھتا رہے اور کوئی اقدام نہ کرے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ بس اٹھو، تلوار اٹھاؤ، چلاتے چلے جاؤ۔ اب سوال کروں میں بھی، وہ جو 13 سال رسول مکے میں رہے، شجاع تھے یا نہیں تھے؟ وہ جو 13 سال رسول نے گزار دیے، جہاں پر ایسے پہاڑ مصیبتوں کے توڑے گئے، حضرت عمار یاسر کی والدہ کو جس بے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، کیا اس وقت رسول شجاع تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو اقدام کیوں نہیں کیا؟ وہ رسول جو مدنی زندگی میں آ کے تلوار اٹھا رہا ہے، جب مکے سے ہجرت کر رہا ہے تو وہی رسول غار میں جا کر پناہ لے رہا ہے۔ دکھائیے کوئی مسلمان کھڑا کر کے جو کہے کہ اس وقت رسول نعوذ باللہ بزدل تھے۔ شجاعت اور بزدلی یہ کب سے ہونے لگ گئی؟ کس شے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ اگر اس وقت رسول تلوار سونت کے کھڑے ہو جاتے تو فائدے سے زیادہ نقصان تھا، اگر علی تلوار سونت کے کھڑے ہو جائیں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ اور علی کو پڑی کیا ہے تلوار اٹھانے کی؟ یہ علی کا حق نہیں ہے، علی پہ لازم نہیں ہے تلوار اٹھائیں۔
امت پہ لازم ہے علی کی مدد کریں، علی خود سے تلوار کیوں اٹھائیں؟ یہ فیصلہ تو جناب سیدہ نے کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے آ کے کہا اے فاطمہ آپ کیوں روتی ہیں، آپ کیوں بات کرتی ہیں، تو بی بی نے کہا کیا تم نے علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ کہا نہیں، علی نے کچھ دیر کر دی، اگر پہلے آ جاتے تو ہم پہلے علی کی بیعت کر لیتے۔ فاطمہ نے کہا کیا تم نے میرے بابا کی حدیث نہیں سنی؟ اے علی تیری مثال کعبے جیسی ہے، حاجی کو کعبے کے پاس جانا ہوتا ہے، کعبہ حاجی کے پاس نہیں جاتا۔ حاجی کعبے کے پاس جائے گا، کعبہ حاجی کے پاس نہیں جائے گا۔ علی پہ لازم نہیں ہے کہ امت کو جا کر اکٹھا کریں۔ امت کی بدبختی ہے کہ علی جیسے امام کی امامت کے تحت زندگی نہ گزار سکی۔ اور اگر یہی بات ہے تو اب میں اس کو یوں بھی کہتا ہوں، یہ بتائیے کیا خدا وحدہ لا شریک ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ اگر وحدہ لا شریک ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود کو لائق عبادت سمجھتا ہے یا نہیں؟ سمجھتا ہے؟ تو اگر وہ خود کو لائق عبادت سمجھتا ہے تو سب سے سجدہ کروا لے۔ اگر وہ اپنے آپ کو لائق عبادت سمجھتا ہے سب سے سجدہ کروا لے، لیکن سب تو سجدہ نہیں کر رہے، کئی مسلمان نہیں کر رہے، کچھ تو خدا کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب پھر سوال اٹھا، اگر خدا سب سے سجدہ نہیں کروا رہا تو یا تو وہ قدرت نہیں رکھتا، اور یا قدرت تو رکھتا ہے لیکن خود کو لائق سجدہ نہیں سمجھتا۔ بس جو جواب آپ یہاں دیں گے وہی جواب ہم علی کے بارے میں دیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات کی؟ وہی جواب ہم علی کے بارے میں دیں گے۔ جب خدا زبردستی کسی سے سجدہ نہیں کرواتا تو علی خدا کا نمائندہ ہو کے کسی سے زبردستی اپنی امامت کیوں منوائے گا؟ جبر نہیں ہے، اختیار کے ساتھ آؤ اور آ کر اپنے با اختیار ہونے کا اعلان کرو تاکہ جزا و سزا معین کی جا سکے۔ اگر جبر کے ساتھ خدا نے کرنا ہوتا تو پھر سزا و جزا کہاں رہ جاتی؟ یعنی پھر تو سب کچھ اسکرپٹڈ تھا۔ توجہ ہے؟ خدا نے اسکرپٹ نہیں بنا رکھا کہ آج میں تم سے یہ کام کراؤں گا اور کل اسی کام کی میں تمہیں سزا بھی دوں گا، اور آج تم سے یہ کام کراؤں گا اور کل اسی کام کی تمہیں جزا بھی دوں گا۔ بھئی کیسے کیسے افراد ہیں خدا کی قسم اس دنیا میں، یزید کو بچانے کے لیے اس قدر گر گئے کہ کہنے لگے بھئی یزید کا کیا قصور ہے، یزید نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو وہی کیا جو خدا چاہتا تھا۔ نہیں، آپ ٹیکنیکل طریقے سے آئیے۔ آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں، اس دنیا میں کوئی بھی کام کیا خدا کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے؟ بولیے نا، نہیں ہوتا۔ تو جب خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا کوئی بھی کام تو قتل حسین بھی تو ایک کام ہی ہے نا۔ پریشان ہو گیا، قتل حسین کام نہیں ہے کیا؟ آپ تو کہتے ہیں پتا بھی خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ٹوٹتا، عقیدہ ہے اس پر؟ تو پتا تو بہت دور کی بات ہے، قتل حسین ہو گیا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو کہا بھائی پھر یزید نے کیا کیا ہے؟ اس نے تو وہی کیا جو خدا کی مرضی تھی۔ ایسے ایسے لوگ کیسے کیسے پینترے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ ارادہ اور مشیت خدا کے معنی کیسے کرنے ہیں۔ کیا خدا یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ نماز پڑھیں؟ کیا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم نیکیاں کریں؟ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کریں تو کیوں نہیں کرتے؟ خدا چاہتا ہے لیکن اختیار سلب نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے خدا کے ارادہ تکوینی اور تشریع میں خلط مطلب ہو گیا ہے۔
خدا کا ایک ارادہ وہ ہے کہ جس میں وہ ارادہ تو فرماتا ہے لیکن ساتھ میں انسان کے اختیار کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اے انسان، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اختیار سے یہ کام انجام دے، میں چاہتا ہوں تو اپنے اختیار سے یہ کام انجام نہ دے. یہاں پر انسان کے اختیار کا عمل دخل ہے، اور ایک مقام وہ ہے جہاں انسان کے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے. وہاں اگر ارادہ کر لیا تو بس وہ ہو کے رہے گا. اور ان ارادوں میں سے ایک ارادہ وہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارادہ تکوینی اور تشریح میں خلط مطلب نہ کیجئے. عجیب لوگ ہیں، یزید کو اس طرح بچا رہے ہیں کہ خدا کی مرضی. اچھا چلیے آئیے پھر آپ کو آپ ہی کی طرح کا جواب دے دیتے ہیں. یہ خدا کی مرضی ہے نا، یزید کا قتل کرنا خدا کی مرضی ہے، تو یہ جو ہم لعنت کر رہے ہیں یہ بھی خدا کی مرضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی مرضی میں رکھ لیجئے. یہ کون سا کھاتا ہے کہ یزید کو بچانا ہو تو خدا کی مرضی، اور ہماری بات آئے تو گناہگار. آپ کو خدا نے ماشاءاللہ اتنی شرح صدر عنایت فرمائی ہے کہ حسین کے قاتل کے لیے بھی آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، تو ذرا سا ہم غریبوں کے لیے بھی پیدا کر لیجئے. جب اتنا بڑا گناہ خدا کی مرضی کے کھاتے میں ڈال کے بخشوانے کی کوئی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، تو ہمارا تو یہ ایک چھوٹا سا گناہ ہے کہ ہم یزید اور یزید جیسوں کو برا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر نہیں کہیں گے مرضی خدا ہے. اگر اتنا ہی مرضی خدا کا راگ الاپنا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی آ کر کسی کو قتل کر دے تو پھر جا کر کورٹ میں کیس مت چلائیے گا. بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آ کر آپ کے بچے کو کوئی تماچا مار دے تو اس کے گھر شکایت لے کر نہ جائیے گا. اگر کوئی آ کر آپ کی زمین ہڑپ لے تو جا کر کورٹ میں کیس کی پیروی نہ کیجیے گا اور کہیے گا خدا کی یہ مرضی تھی. آپ کا مقتول کے ساتھ کھڑے ہو کر قاتل کے خلاف کیس کرنا، آپ کا غاصب کے خلاف کیس کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اندر آپ بھی مانتے ہیں. ورنہ اگر خدا کی مرضی کا راگ الاپنا ہے تو ہر جگہ کیجئے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب اپنی بات آئی تو دنیا کے ہر ملک میں ہر کورٹ میں بھاگتے پھر رہے ہیں، اور جب خدا کی عدالت کی بات آئی تو آپ یزید جیسے کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. بات کہاں سے چلی کہاں آ گئی؟ توجہ ہے نا حضرات کی؟ شجاعت اپنی قوت غضبیہ کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے مجھ جیسا کوئی ہوتا نا اور سوار ہوا ہوتا دشمن کے سینے پر، اور وہ آخری وقت میرے منہ پہ لعاب دہن پھینک دیتا، تو میری تو قوت غضب کہتی اس کو 2 ضربیں اگر مارنی تھی تو اب 20 مارو. لیکن جس کی قوت غضبیہ قوت شجاعت میں تبدیل ہو جائے وہ دشمن کے سینے سے اتر آتا ہے. یہ ہے شجاعت. آپ نے کیا سمجھا؟ دنیا بڑے راگ الاپتی ہے ایسے افراد کے. توجہ ہے حضرات کی؟ اس سے پہلے کہ مجھے کہا جائے میں آپ کو کہہ دوں ایک بات، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجئے. قوت غضبیہ جس کے کنٹرول میں ہے وہ شجاع ہے.
جناب امیر امام حسن امام حسین یہ ایسے شجاع ہیں کہ جس وقت جو چیز ہونی چاہیے وہی ہوگی، جن کی تلوار بھی نسل کھنگال کے چلے، ان سے بڑھ کے کون شجاع ہو سکتا ہے؟ چلیے میں اور جملہ بدل دوں، اگر کسی کے پاس ہتھیار ہو نا، افراد ہوں، تو شاید اس کے دل کو تھوڑی ڈھارس ہوتی ہے تو وہ بول دے، لیکن اصل شجاعت یہ ہے کہ نہ کوئی ہتھیار ہو، نہ کوئی اپنا ہو، نہ کوئی محب ہو، دربار اغیار کا ہو اور سید سجاد خطبہ دے رہے ہوں، ایسی شجاعت کوئی لا کر دکھائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا سید سجاد کی زبان میں ذرا لکنت آئی ہو۔ جب آ کر کسی حکیم سے کسی نے پوچھا نا کہ شجاعت کیا ہے، بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا شجاعت اصل میں قوت قلب کا نام ہے۔ کہا میں تو سمجھا تھا تم کہو کہ قوت دست کا نام ہے۔ اس نے کہا یہ ہاتھ جس ہاتھ کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ دل میں ہے۔ اگر کسی کا دل اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لاکھ شجاع ہو۔ پتہ نہیں شاید یہاں پہ کوئی فوج سے متعلق بیٹھا ہو، جا کے پوچھ لیجئے، اگر کہیں کسی لڑائی ہوتی ہے، فوج کو بھیجا جاتا ہے، جس وقت گھمسان کا رن پڑتا ہے نا، بڑے بڑے سورماؤں کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں کہ کیا کریں۔ جنگ کے میدان میں اسٹریٹجی تو دوسرے نمبر پہ کام آتی ہے، پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنا، یہ اصل حقیقت ہے شجاعت کی۔ اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، آنکھیں پتھرا گئیں۔ قرآن نے تو بیان کیا ہے، کچھ افراد تھے جن کے بارے میں قرآن نے یہ قصیدہ پڑھا ہے، کہا تم اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، تمہارے کلیجے ہنجروں کو پہنچے ہوئے تھے، ایسے چپکے دبکے بیٹھے تھے جیسے تمہارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلاؤ تو اڑ جائیں گے۔ اور اس وقت جو سامنے آیا وہ ہے شجاع، وہ ہے صاحب شجاعت۔ جناب امیر کی شجاعت کا کیا کہنا، ابھی آپ کو بڑے بڑے سورماؤں کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے دیجئے، حضور تاریخ اسلام جو ہے نا، اس نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، توجہ، اس سے سب چیز نقل کی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کس کے شجاعت کے قصے سنائے آپ کو، اچھی بات ہے سنائیں، لیکن پہلی جو جنگ ہوئی اسلام کی کون سی؟ بدر۔ کتنے افراد مارے گئے مشرکین کے؟ 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے۔ 36 میں سے صرف ایک غلام ہے، باقی 35 سردار۔ 35 سردار آج تک کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں کہ کس کس کو علی نے اپنی تیغ سے فنار کیا۔ دیگر جنگوں میں علی نے کس کس کو مارا، مرحب، انتر، عمر ابن عبدود، سب کے نام موجود ہیں۔ اگر میں علی کی شجاعت کا قصیدہ خوان ہوں نا، تو علی کے ہاتھ سے جو کٹے ہیں ان کے نام پیش کر سکتا ہوں۔ جو جس کی شجاعت کا قصیدہ خوان ہو، 2-4 نام ہمیں بھی پیش کرے۔ ہمیں بھی پیش کرے، ہم بھی دیکھیں کہ سورما نے کیا کیا کارنامے دکھائے۔
دیکھیے خدا بھی کبھی کبھی اپنے وجود کا یوں بھی اظہار کرتا ہے، بہت سی چیزیں گھڑ گھڑ کے بنائی گئیں لیکن اس طرف توجہ نہ گئی کہ بھئی یہ باب خالی رہ جائے گا، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کر لیجئے، یہ باب خالی رہنا تھا، خالی رہا۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک نام کسی جنگ کا نہیں ہے، کسی جنگ کا نہیں ہے۔ ہاں جنگ کے علاوہ شاید مل جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جناب امیر کی بزرگی، جناب واہ، آپ نے پوری تقریر کو 2 مصروں میں بند کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ کارنامہ ہوتا ہے شاعروں کا۔ مولوی 1 گھنٹے تقریر کرتا ہے، وہ 2 مصرے کہہ کے پوری تقریر لے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جناب امیر، یہ ہے جوانی، یہ تو عالم جوانی ہے نا، 22 23 24 سال کے ہیں جناب امیر۔ وہ جنگیں جن میں میرا مولا 60 سال سے اوپر ہے اور جن کا ذکر ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے لیے بڑا مشکل بننے والا، بل پاس ہو رہا ہے نا، جمل، صفین، نہروان۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں بہت کتراتا تھا تاریخی چیزوں کو پیش کرنے سے، کیونکہ بہت زور لگانا پڑتا ہے، لیکن اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں تاریخ بیان کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ ہم سے ہماری پہچان چھیننا چاہ رہے ہیں۔ ہم سے پہچان چھیننا چاہ رہے ہیں، آپ تاریخ بدلنا چاہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک طرف یہ بھی کہنا کہ علی حق پہ تھے، تو اگر حق پہ تھے تو دوسرا تھا اس کے بارے میں بیان کرنے دو نا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، لیکن نہیں بیان کرنے دیں گے۔ جنگ صفین میں جب میرا مولا 60 سال سے اوپر کا ہے، یہ روایتوں میں موجود ہے، کوئی شخص علی کے مقابلے پر دو بدو جنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بڑھاپے میں کوئی شخص تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی سامنے آ کر مبارزہ طلبی کرے اور امیر المومنین سے جنگ لڑے۔ ایک دن ایک پہلوان نکلا، یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی اجازت ہے جاؤں اس کے مقابلے پہ؟ کہا جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، کچھ تبادلہ ہوا، وار ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اسے فنار کیا۔ جہاں وہ گرا فوراً دوسرا نکل کے آیا، کہا میرے پاس آؤ، مجھ سے لڑو۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، میں تو صرف امیر المومنین سے اس سے لڑنے کی اجازت لے کے آیا تھا، رکو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ واپس لوٹے، کہا یا علی اجازت ہے؟ کہا عبداللہ ابن عباس اپنی ذرا اتارو، اپنی نقاب اتارو، اپنا خرد اتارو۔ کہا کیا کروں؟ کہا مجھے دے دو۔ علی نے زرہ پہنی، خرد پہنا، تلوار لی اور تحت الحنک سے نکال کے نقاب ڈالا، اور اب میدان میں۔ اور اب آپ کو معلوم ہے صفیں تو دور ہے نا، ایک صف ادھر کھڑی ہے، ایک صف ادھر کھڑی ہے، اب جو 2 بیچ میں لڑ رہے ہیں ان سے بہت دور ہیں صفیں۔ علی سامنے پہنچے تو اب علی کی تو عادت نہیں ہے کسی کو دھوکے سے قتل کریں، آ کے کہا دیکھ کسی زوم میں نہ رہنا، اس وقت نقاب میں عبداللہ ابن عباس نہیں حیدر کرار ہے۔ تعارف کرا دیا۔ اب بہرحال سامنے جب کھڑا تھا تو کیا ہو، تلوار کھینچنے کی کوشش کی، وہاں تلوار نکالی، یہاں ایک ہی وار میں کام تمام۔ جب تلوار چلی اور ایسی صفائی سے چلی تو اس طرف جو ایک یار تھا، اس یار نے یار سے کہا کہ یار یہ تو ذوالفقار ہے۔
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں نہیں علی نہیں ہو سکتے. کہا اچھا ٹھیک ہے 2-4 اور بیچ کے دیکھ لیتے ہیں. وہ گئے، وہ بھی گاجر مولی کی طرح کٹ گئے. جب وہ بھی کٹ گئے تو اب یار نے یار سے کہا کہ یار تیری بات دل کو لگتی ہے، کیا کریں؟ کہا تو علی کی پلاننگ علی پہ ہی پلٹا دیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا تمہیں تو معلوم ہے ہمارے لشکر میں کوئی راضی نہیں ہوتا علی کے مقابلے پہ جانے کو، انہیں کسی کو نہیں پتہ یہ علی ہے. سب کو کہو مل کر اس جوان پہ حملہ کریں، اور جب مل کے حملہ کریں گے تو اگر شہید نہیں بھی ہوتے تو چلو کچھ زخمی ہو جائیں گے. کہاں کوڑی تو دور کی لائے ہو. اعلان ہو گیا سب مل کے حملہ کرو. وہاں سب مل کے حملہ کر رہے ہیں، اور یہاں حضرت عمار یاسر امام حسن سے کہتے ہیں اے آقا اپنے والد کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے؟ اور امام حسن مسکرا کے کہہ رہے ہیں چچا عمار آج بابا کی جنگ کے جوہر دیکھیں، آج دیکھیے ہوتا کیا ہے. اب جناب جس کے ہاتھ میں تیر تلوار، گھوڑوں پہ چڑھ کے، گدھوں پہ چڑھ کے، خچروں پہ چڑھ کے سب دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور بیچ میں جب سب علی کے سر پہ پہنچ گئے تو جناب امیر نے نہ تلوار اٹھائی، نہ نیزہ گھمایا، نہ تیر چلے میں رکھا، بس جو نقاب پلٹا. تو اب جن کے پاس گھوڑے وہ گھوڑے، بس جو نقاب پلٹا تو گھوڑے والے گھوڑے چھوڑ کے بھاگے، تلواروں والے تلواریں توڑ کے بھاگے. اتنی بھگدڑ مچی کہ سینکڑوں کچل کے مر گئے. جس علی کے چہرے کی ذو دیکھ کر دشمن پہ ایسی ڈھاک بیٹھے، اگر وہ تلوار اٹھا کر سامنے آ جائے تو دشمن کا کیا عالم ہوگا. ایسے ہی نہیں اسد اللہ، ایسے ہی نہیں اسد اللہ، ایسے ہی نہیں حیدر کرار. وقت ہو گیا، میں چاہ رہا تھا آگے بڑھ جاؤں لیکن آپ کی محبت کہیں سے کہیں کھینچتی چلی گئی لے گئی. یہ شجاعت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شجاعت ہے کہ دیکھنے والا عجب عجب مرحلہ ہے. خدا را میرے اس جملے کو ضائع نہیں کیجیے گا. سامنے کھڑا ہوا، دیکھ لے چہرے میں کہ اس وقت یہ چاہتا کیا ہے. یہی علی اگر عالم جلال میں ہو تو دنیا اپنے تمام کے تمام ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جائے، اور یہی علی اگر صبر پہ فائز ہو تو دنیا گلے میں رسی ڈال کے لے جائے. جانتے ہیں کہ اس وقت علی کس تقاضے مشیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین. بس 2 جملے اس پہ بھی سن لیجئے، وقت نہیں ہے. مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے. ذرا 2 لمحے کے لیے رک جائیں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن سن لیں. کتنی محبت ہے سید سجاد کو آپ سے. دربار یزید میں بھی آپ کو نہیں بھولے کہ اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے. سید سجاد اسے اپنے لیے بطور فضیلت پیش کر رہے ہیں. فقط آپ نہیں ہیں جو اپنے امام پہ نازاں ہیں، آپ کا امام بھی آپ پہ نازاں ہے. یہ محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. خدا را اس کو سنبھال کے رکھیں. اپنی نسل کو، جو شخص اپنی نسل میں اس کو منتقل کر جائے، سمجھیں اس نے خدا کی امانت منتقل کر دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کس و ناقص کو نہیں ملا کرتی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی عرض کرتا، بس جملہ سن لیجئے. یہ جو محبت ہے نا، یہ ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے. اگر کہیں کمال نہ ہو جی نہیں کرتا اسے چاہنے کو. اہل بیت سے محبت اس لیے ہے کہ یہ کمال ہی کمال ہیں. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ان کی ذات میں نہ ہو.
اسی لیے جناب امیر سے متعلق نہج البلاغہ میں بھی ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، متواتر حدیث ہے۔ جناب امیر نے جو نہج البلاغہ میں نقل کیا وہ ایسے نقل کیا ہے کہ مجھ سے رسول صادق نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور تجھ سے منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ لیکن علی نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ سن لیں، یہ حدیث تو رسول کی ہے نا، لیکن کیا منزل ہو کہ حدیث رسول کی اور تشریح علی کی۔ علی نے تشریح کرتے ہوئے کہا اگر میں ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے منافق اور کافر کے قدموں میں ڈھیر کر دوں تو وہ علی سے محبت نہیں کرے گا، اور اگر اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ یہ اس کے دل کے اندر اتاری گئی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، یہ اس کے دل میں اتاری گئی ہے۔ اسی لیے دیکھیے، چلیے سنا دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، گو کہ مجھے آگے بھی جانا ہے۔ امیر المومنین تشریف فرمائے کوفے کی مسجد میں، ظاہری دور خلافت ہے، ایک شخص آ گیا کہنے لگا یا علی چوری کر لی ہے، چوری کر لی ہے، ہاتھ کاٹ دیجئے۔ جناب امیر نے کہا ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، مجبوری ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ساری باتیں۔ کہا کہ نہیں علی کوئی بات نہیں تھی، آپ حد جاری کیجئے۔ جناب امیر نے انگوٹھا اور انگلیاں کاٹ دیں، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ کے انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کوفہ سے نکل رہا ہے تو ایک شیطان آ گیا، انسانی شیطان، اور آ کے کہنے لگا دیکھا اتنے تم دم بھرتے ہو علی کا، یہ چھوٹی سی چوری کی تھی، چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ اب اگر کوئی میرے جیسا ہوتا تو بہک جاتا، لیکن وہ کچھ علی کا عرفان رکھتا تھا۔ اس نے کہا یہی تو میرے مولا کا احسان ہے کہ یہاں کی سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا۔ کوئی ایسے بھی تو علی کو دیکھے۔ اور اب اس نے کہا کہ میرا مولا وہ ہے امیر المومنین یعصوب الدین امام الموحدین امام المتقین۔ ایک دوڑا ہوا شخص گیا اندر، کا یا علی وہ جس کے ہاتھ کاٹ کے آپ نے باہر بھیجا وہ تو باہر قصیدہ خوانی کر رہا ہے۔ کہا جا بلا کے لاؤ۔ آ گیا، کہا کدھر ہیں انگلیاں؟ کہا یہ رہیں۔ کہا لاؤ انگلیاں دو۔ ہاتھ سے کپڑا اتارا، انگلیوں کو جگہ پہ رکھا، کپڑا رکھ کے ہاتھ پھیرا تو انگلیاں جڑ گئیں۔ اب آپ کے ذہن میں ضرور سوال اٹھنا چاہیے کہ اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ تو یہی جواب علی دیں گے، جب کٹی تھی تو وہ عدل علی تھا، جب جڑی ہیں تو یہ فضل علی ہے۔ یہ علی کی وہ حدیث، اس کی شرح میں سنایا ہے یہ واقعہ۔ علی نے انگلیاں کاٹ دی، لیکن علی کے دشمن کی شان زبان سے نہیں نکلے گی۔ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ اس کی زبان پہ کسی دوسرے کی تعریف و تمجید کبھی آ ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا وہ شخص جو دعوے دار ہے ہماری محبت کا لیکن ہمارے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ خدا نے کسی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک ہی دل ہے، اور اگر ایک دل میں وہ آ گیا ہے جو کعبے میں آیا تھا تو دل حرم اللہ ہے، اور اگر کسی اور صنم کو لے آؤ گے تو پھر یہ کعبہ نہیں رہے گا۔ بس امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوالات کیے،
ان سوالات میں سے کچھ یہ اس طرح بھی تھے کہ آقا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے کون ہوئے؟ کا 5 کا کون؟ کا سب سے پہلے تو حضرت آدم، اتنا گریہ کیا جنت کے فراق میں، سالوں روتے رہے۔ کہا دوسرے، کہا یعقوب اور یوسف ایک دوسرے کے فراق میں روتے رہے، سالوں گریہ کیا، یہاں تک کہ یعقوب کی تو آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کہا آقا چوتھا کون ہے؟ کہا میری دادی زہرا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی سوال کرے آدم، یعقوب و یوسف تو سال ہا سال روئے، زہرا تو بس 3 مہینے روئیں، لیکن دنیا میں رونے والے سب سے زیادہ افراد میں نام لکھوا گئیں۔ تو بعید نہیں امام جواب دیں، تم مدت کو نہ دیکھو، شدت کو دیکھو، شدت گریہ دیکھو۔ کہ 5واں کون ہے؟ کہ میرے جد علی ابن الحسین زین العابدین، 35 سال۔ عزادارو آپ پورا سال حسین کا پرسہ سید سجاد کو دیتے ہیں، آج آپ نے سید سجاد کا پرسہ حسین کو دینا۔ اے حسین آپ کا سب سے بڑا عزادار گزر گیا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو میں کیا بیان کروں سید سجاد کے مصائب؟ سجاد کے مصائب کوئی کم نہیں ہیں، اگر خلاصہ سننا چاہیں تو کربلا سے لے کر شام تک جو ہوا وہ سب سجاد کے مصائب ہے، جو کچھ ہوا سب سجاد کے مصائب۔ لیکن سید سجاد زیادہ تر روتے ہوئے ایک ہی جملہ کہتے تھے، الشام الشام الشام۔ نہیں معلوم سجاد پہ شام میں کیا گزر گئی؟ مجھے اجازت دیں، آیت اللہ زنجانی نے روایت نقل کر دوں، پوری نہیں پڑھوں گا، مجھ میں ہمت نہیں پڑھوں، پوری نہیں پڑھ سکتا۔ کسی نے پوچھا سید سجاد سے، اے سجاد شام میں ایسا ہوا کیا؟ کہ شام میں داخلے کے بعد ہم پہ کچھ ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہم کربلا بھول گئے، علی اکبر کا کلیجہ بھول گئے، عباس کے شانے بھول گئے۔ کہ ہوا کیا؟ کہ پہلی قیامت تو یہ ٹوٹی، ہماری مستورات کو اس بازار سے گزارا جہاں پر غلام اور کنیزیں فروخت ہوتے تھے۔ عزادارو غیرت مند مر جائے گا۔ یہ شامی سمجھ رہے ہیں سجاد کو لیے گھوم رہے ہیں، سجاد تو کب کے گزر گئے۔ کہ آقا دوسرا کیا؟ مجھے معاف کریں گے سادات و غیر سادات، خدا کی قسم میں کیسے نقل کروں؟ سید سجاد کہتے ہیں جن لائنوں کے ہاتھ میں سر تھے، جن نیزوں پہ سر تھے، نیزہ بردار شراب پی رہے تھے، اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب اس نیزوں کو گھماتے تھے تو کئی مرتبہ شہداء کے سر زمین پر گرے اور لوگ ان سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ عزادارو سجاد نے کیسے دیکھا؟ 2 لمحے رک جائیے، آج گریے کی رات ہے، گریے کی رات ہے، رک جائیے۔ عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد دربار پہنچے، میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر کہہ رہا ہوں، اگر یہاں علم کا خدا نہ خواستہ پنجہ اس پنکھے سے ٹکرائے اور گرنے لگے، کیا کریں گے آپ؟ دوڑ کے جائیں گے، پکڑ لیں گے۔ یہ پنجہ کبھی عباس کے ہاتھوں میں تو نہیں رہا نا، بس منسوب ہے نا۔ عزادارو سجاد کی نگاہوں کے سامنے حسین کا سر یزید کے قدموں میں رکھ دیا، اس لعین نے چھڑی اٹھائی، کبھی حسین کا دندان پہ مارتا ہے، کبھی حسین کی آنکھوں پہ مارتا ہے،
رسول بیٹھا تھا، کہنے لگا یزید چھڑی ہٹا لے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو بوسے دیتے دیکھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سجاد بڑا روئے، بالآخر منہال نے کہہ ہی دیا آقا کب تک روئیں گے، بس کیجئے، کب تک روئیں گے؟ منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاتھ جڑ گئے، کہا آقا ایسا کیا کہہ دیا؟ کہ منہال یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اجھل ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، تب بھی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے۔ آقا شہید ہو جانا تو آپ کی میراث ہے، قتل ہو جانا تو آپ کی عادت ہے۔ عزادارو سجاد نے کہا منہال تم صحیح کہتے ہو، لیکن اب سجاد کی چیخ نکل گئی کہ لیکن ذرا یہ تو بتاؤ باؤں بہنوں کا بازاروں درباروں میں جانا یہ کب سے ہماری میراث ہو گئی؟ عزادارو سجاد زندگی بھر بابا کو روتے رہے۔ میں کیا بتاؤں کب کب روئے۔ یہاں وضو کا پانی آیا، چہرہ وضو میں دیکھا، آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی چھوٹی، ہاں یہ وہی پانی ہے میرے بابا کو نہیں دیا۔ عزادارو یہ صرف سید سجاد نہیں ہے، وہ جو حسین کی چھوٹی سی بچی تھی نا، حسین کی پیاس اہل بیت میں کتنی مشہور تھی جانتے ہو؟ جب زلجنا واپس آیا تھا تو بچی نے زلجنا سے یہ نہیں پوچھا تھا مجھے بتا میرے بابا کو کتنے نیتے نیزے تیر مارے، اس سے بس اتنا پوچھا تھا یہ بتا میرا بابا جب گیا پیاسا تھا کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ سجاد مدینے کی گلیوں سے گزرتے، قصاب ذبیحوں پہ پردے ڈال دے، سجاد سے دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ایک دن جا رہے تھے تو ایک قصاب نے آتے ہوئے نہیں دیکھا، سجاد کا ذبیحے پہ نگاہ پڑنا تھا، رنگ متغیر ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا آقا آپ کو اذیت دینا مجھے مقصود نہیں تھا، آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کوئی تو اس سے شکایت نہیں، 2 سوالوں کے جواب دے دے، بس اب میری ہمت چھوٹ رہی ہے، 2 سوالوں کے جواب دے دے۔ کہا آقا حکم کیجئے۔ کہ یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا اس کے سامنے اس کی نسل کا کوئی اور جانور تو نہیں تھا؟ نہیں آقا نہیں تھا۔ کہ یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا پانی پلایا تھا؟ کہ آقا 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ پانی پلایا۔ بس اب سجاد نے کربلا کا رخ کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا پیاسا بابا وہ کیسے مسلمان تھے، میرے بابا کو پسے گردے سے ذبح کر دیا۔ عزادارو سید سجاد کو زہر دے دیا، میرے آقا کو زہر دے دیا۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر موجود تو اس سے پوچھ لیجئے گا، اگر کسی کو زہر مل جائے نا تو سینہ جلنے لگتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ طلب جس چیز کی ہوتی ہے وہ ہے پانی۔ عزادارو سید سجاد پانی مانگتے ہیں، امام باقر پانی پیش کرتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اس وقت بھی امام سجاد کو حسین یاد آ رہے ہوں گے کہ ہاں میں کیسا بد نصیب بیٹا ہوں، میرا بیٹا مجھے پانی پلا رہا ہے اور میں اپنے بابا کا لاشا بے گورو کفن چھوڑ کے گیا تھا۔ عزادارو میں نے چھوڑ دی روایت، پہلا جنازہ اہل بیت کے گھر کا جو شان و شوکت سے نکلا، آپ کو حق ہے مجھ سے سوال کریں پہلا کیسے؟ رسول کے جنازے میں تو آیا کوئی نہیں، فاطمہ نے کہہ دیا جنہوں نے مجھے دل دکھایا جنازے میں نہ آئے۔ علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے اٹھایا، حسن کا نکلا تو شان و شوکت سے تھا لیکن تیر کھا کر واپس آ گیا، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ پہلا
بیت کے گھر کا بڑی شان و شوکت سے اٹھا، گھر سے اٹھ کے بقی تک گیا، بقی میں جا کے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد یہ روایت ملتی ہے کہ سید سجاد نے جس اونٹنی پر 25 حج کیے تھے وہ وہیں بیٹھ گئی، سر قبر پہ مار مار کے جان دے دی۔ میں کہوں گا آج سید سجاد کا جنازہ اٹھا لیکن سجاد کا دل خوش نہیں ہوگا، وہ تو وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے جب ان کے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر اس پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اکھیاں چو اے خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا غیرت ہے سبب بنیا عابد بیماری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری اپنے نام مولا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا سر ننگے دی علی دی بازاراں دے وچ ٹرنا شبیر دا قاتل تو زینب دا منگنا سجاد تو پوچھ میں زینب دی لاچاری رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا اپنے نام مولا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا میرا وقت ہے اخیری مینوں بابے کی یاد میرے کول رسل ویر آ جلدی تو سجا دے مک سفر گیا بدے اج سفراں دی ماری رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون اپنے نام مولا رکدا نہیں، اکھیاں چو اے خون مہاری دا مر گئی تیری سکینہ میاں تو شبیر عابد مجبوری پائے
لاشا اٹھائے گا او درداں دی ماری رکدا نہیں اکھیاں چوں اے خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں اپنے نام مولا خون مہاری دا رکدا نہیں اکھیاں چوں بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی 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 نام مولا صاحب پڑھیں گے بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی شہید کربلا تیری قبر بنا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی تیرے تو بوجھ لینا نے خیمے ساڑے نے تیری سکینہ نو ظالم تماچے مارے نے میں تیری لاڈلی نو شیر تو چھڑا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی یتیم بالانو لب لب کے میلے آتی رہیاں تمام رات ہی نہ دے علی سنانی رہیاں میں تیری لاش تے تائیوں حسین آ نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی دیگانے دیس چھ بھول گئی میں اپنے سارے ورا بلایا پترا دا صدمہ حسین تیری قسم او تیرا زین تو گرنا مگر بلا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینوں کفن پوا نہ سکی یزید تیرے لباتے چھڑی چلا
سادات بے-ردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ سادات بے-ردا ہیں، عابد کا سر جھکا ہے،